ہے جب اعتراض ختم ہو گئے تو پھر اس کو نمبر نہیں لگا، تو آج ہم نے پھر سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ کائنڈلی اس کو نمبر بھی لگایا جائے، بیکاز اس کو بہت ساری عوام اور خصوصاً بالخصوص جو پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر ہیں جو اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، وہ اس کو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آ سکیں۔ تو اس کے خلاف آج صبح سے ہی یہ سپریم کورٹ میں ہم نے 3 درخواستیں دیں۔ ایک درخواست ہم نے اپنے کلرک کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے کی درخواست دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرسمس سے پہلے ایک دن چھٹی تھی اور یہ سب اس طرح سے دروازے بند کر کے چلے گئے تھے اس انسیڈنٹ کے بعد کہ درخواست ہم فارملی رجسٹرار صاحب نہیں تھے، ایس پی صاحب بھی چلے گئے ہوئے تھے، ہم نے RNI میں جمع کرائی تھی تو اور واٹس ایپ پہ ہر جگہ دیا، آپ لوگوں کو اس کی اطلاع دی۔ تو وہ آج ہم نے دوبارہ ان کو کہا کہ اس کو فارملی ٹیک اپ کریں، اس پر انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ ہم اس کو فارمل سبمٹ کرائیں۔ اور دوسری ہم نے اپلیکیشن فائل کی کہ جو سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ کسی قسم کی ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور ان کو انشور کرنا چاہیے کہ سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ الیکشن پراپرلی لڑ سکیں، تو اس کی جو وائلیشن کھلے عام پورے پاکستان میں ہو رہی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور RO آفیسز کے باہر ہو رہی ہے کہ کینڈیڈیٹس کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے جا رہے اور پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس پہ ہم نے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دی۔ تو وہ انہوں نے دی آنریبل چیف جسٹس واز پلیز ٹو فکس اٹ، کل کے لیے وہ لگائیں گے، انشاءاللہ اس کا نمبر آ جائے گا۔ اور تیسری جو ہماری درخواست تھی وہ تھی ہماری اپیل اگینسٹ دی آرڈر آف اسلام آباد ہائی کورٹ، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ سینٹنس کے ساتھ ساتھ آرڈر بھی سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے پڑھ کر کچھ پروویژن سنائیں کہ جی یہ ہمارا جو قانون ہے جس طرح اس کی تشریح 2008 میں جاوید ہاشمی صاحب کے کیس میں کی گئی، اس میں ان کی کنوکشن اور آرڈر دونوں سیٹ اسائیڈ کیے گئے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی۔ تو اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس ججمنٹ پہ رلائے کیا وہ 1999 کی ہے غالباً، تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ پرانی ہے اور اس کے تقریباً 9 سال بعد جاوید ہاشمی صاحب کی ججمنٹ ہے، تو بعد والی ججمنٹ پریویل کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس پر لیو ٹو اپیل ہو سکتی ہے گرانٹ، مگر اس پر چیف جسٹس صاحب کی بات جو کہ درست تھی کہ وہ 2 نمبر بینچ کا نیچے فیصلہ ہے، تو وہ یہ 2 ممبر بینچ نہیں سن سکتے، 3 ممبر بینچ سنیں گے۔ تو اس پہ میری ریکویسٹ چیف صاحب سے یہ تھی کہ کائنڈلی آپ یہاں پر 3 ممبر بینچ تشکیل دے دیں جو اس کو سن لے، کیونکہ اس پر پورے ملک کی عوام اس ایشو کو دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا عمران خان کو یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ اس استدعا کو میری چیف صاحب نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ اس پہ غور کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا 3 ممبر بینچ بن سکتا ہے ان چھٹیوں میں یا نہیں۔ میری استدعا یہ تھی کہ یہ چھٹیوں میں ہی بنایا جائے تاکہ داد رسی ہو سکے۔ روزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو آپ کے کنڈر سے درخواست چھینی گئی، آپ نے کہا نامعلوم، وہ نامعلوم کون تھے یہ بتا دیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج آپ نے جو اپلیکیشن فائل کی اپیل، اس پر اگر خان صاحب کی اپیل 30 تاریخ تک نہیں لگتی اور اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب تو الیکشن میں نہیں ہوں گے، تو مائنس عمران خان ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو نامعلوم اگر مجھے معلوم ہوتے تو میں ان کے نام لکھ دیتا، مگر ان کو دیکھنے پر ہمارے کلرک شناخت کر سکتے ہیں اور وہ نامعلوم ہر جگہ پائے جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو خلائی مخلوق بھی کہتے ہیں، کچھ اور بھی کہتے ہیں، یہ تو اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ نامعلوم کون ہے۔ دیکھیں ہماری اس کورٹ سے دوبارہ یہ استدعا ہوگی کہ اس کیس کو ابھی تو انہوں نے اپنے پاس یہ رکھا ہے، تو اس کے بعد بھی ہوتا ہے موقع، اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فرض کیا نہیں لڑنے دیتی عمران خان صاحب کو، تو اس کی اپیل ہم آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ایک لاہور میں بھی ایک پٹیشن ہے جو کہ پینڈنگ ہے، اس نوٹیفیکیشن کے خلاف، ہماری تو اس ججمنٹ کے خلاف ہے نا جی، جو نیچے ہمایوں دلاور کی جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا۔ سو ہمارے کچھ بیک اپ اسٹریٹجیز ہیں اور ہم اس کو گیو اپ نہیں کرنے لگے، ہم پورے زور لگائیں گے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب اس کیمپین کو نہ صرف خود آ کر لیڈ کریں بلکہ اس الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کریں اور کوالیفائی ہو کے آج سکروٹنی تھی میرے پیپرز کی NA 48 کے حوالے سے، وہ الحمدللہ وہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ مرحلہ ہمارا ٹو سم ایکسٹینٹ مکمل ہوا،
لیکن آج ہمارے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خوشی کا دن اس لحاظ سے ضرور ہے کہ وہ بلے کا نشان جو پی ٹی آئی سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے، جس کے ساتھ آج بھی 80% 90% عوام کھڑی ہوئی ہے، اس کو محلاتی سازشوں کے ذریعے سیاسی بونوں کو واک اوور دینے کے لیے اور سیاسی اشرافیہ کو ایک لحاظ سے بینیفٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے جو سازش کی تھی، جو سازشی کرداروں کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ناکام ہوئی۔ ہم پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی رول آف لا کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 5 دن جس طرح نامینیشن پیپرز کی چھینا چھپٹی رہی، یہ بدترین مثال قائم کی ہے پوری دنیا میں کہ ایسا جمہوریت کا تماشا، ایسی آئین اور قانون کی پامالی ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی، نہ صرف 76 سال پاکستان میں، نہ مارشل لا کے زمانے میں، شاید یہ کشمیر میں بھی نہ ہوا ہو ایسا جو ہم نے پاکستان میں دیکھا اور خصوصاً پنجاب میں دیکھا۔ اور وہاں کے آئی جی ابھی بھی بڑا جوان ہیں جن کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور وہ ڈی سی جو ڈی آر او بنائے گئے ہیں، وہ ریٹرننگ آفیسرز تو بنائے گئے ہیں، لیکن ان کے احکامات سے ابھی بھی 3 MPO کے آرڈرز ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سائفر کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی، تو دوسرے کل ان کو رہائی ملنی تھی شاہ محمود قریشی کو، لیکن راول پنڈی کے ڈی سی نے 3 MPO کے تحت ان کو 15 دن کے لیے مزید نظر بند کر دیا۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ آئین کے اوپر شب خون مارنے کے مترادف ہے، یہ جمہوریت کو توڑنے اور جمہوریت کا تماشا دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ بہت زیادتی ہے کہ ایک طرف آپ کیسے منصف بنیں گے، الیکشن کرائیں گے فری اینڈ فیئر، دوسری طرف آپ ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف صرف 3 MPO کے آرڈرز جاری کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا سائفر کیس میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، دیکھیں کل ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی، 2-3 باتیں انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ ان کا بھی ایک سوال تھا، یہ بتائیں کہ کیا رجیم چینج آپریشن جو ہوا وہ بھی انٹرونشن بائی دی USA کے کہنے پہ، وہ سائفر اٹ سیلف کیا ہے؟ وہ سائفر ایک 4 شیٹ ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے عدم اعتماد جمع کرایا اور اس کو پاس کرایا۔ تو جب یعنی سازش کامیاب ہو گئی اور جس نے وکٹم تھا عمران خان، جس نے صرف یہ کہا کہ یہ سازش تھی یا یہ مداخلت تھی، اس کو تو آپ نے مجرم بنا دیا۔ یعنی لیکن جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے سائفر بھیجا یا جن کے نام بھیجا اور جنہوں نے اس کے اندر امپلیمنٹ کیا، وہ کیسے مجرم نہیں ہیں؟ ان کو مدعی بنا دیا۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، ایک چلتی ہوئی حکومت جس میں 6.2% GDP ہو جس کی، اس کو اٹھا کر کے آپ نے بند کر دیا، اٹھا کر کے آپ نے سائڈ لائن پھینک دیا اور آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا۔ اور وہ جو 16 مہینے 18 مہینے جس طرح کے جوکرز یہاں آئے تھے اور 87 ان کے وزیر و مشیر تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرائے، وہ تو ہو گئے جناب پاک صاف۔ اور آج ایک ہی پارٹی جس کے ساتھ آج پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہے، اس کو ڈسمنٹل کرنے، اس کو کرش کرنے اور اس کو سائیڈ لائن کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو ہفتہ جاری ہے، 5 دن وہ جو چھینا چھپٹی رہی اور پچھلے 2 دن سے ویریفیکیشن کے چکر میں، اسکروٹنی کے چکر میں ہمارے پروپوزر اور سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے پورے پنجاب میں، یہ انتہائی غلط بات ہے، افسوسناک ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہم نے بارہا درخواستیں دی ہیں، الیکشن کمیشن نے اپنے آنکھ اور کان بند کر رکھے ہیں۔ ان کو ہمارے انٹر پارٹی الیکشن میں تو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کو اپنے الیکشن میں جو حق کے حکمرانی دینے کی بات ہے، جو آئینی اور قانونی طور پر جن کی پابندی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، بلکہ وہ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے لیے جیلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا انصاف کرنا ہے؟ اور اگر ہم تنقید کریں تو ان کے مطابق ہم توہین کے مرتکب ہیں، اور اگر ہم تنقید نہ کریں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، زیادتیاں اور جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس حوالے سے ہم نے کل سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ پٹیشن فائل کر دی ہے، اور امید رکھتے ہیں، آج صبح ریکویسٹ بھی کی ہے سپریم کورٹ کو، امید کرتے ہیں کہ وہ آج لگ جائے گی اور ہمارے گریونس سے ڈیس ہوں گے۔
لیکن اگین ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی پکڑ دھکڑ آپ بند کریں، لوگوں کو اٹھانا بند کریں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں مزید نفرت پھیل رہی ہے آپ کے خلاف، اور اس نفرت کا اظہار عوام اور قوم 8 فروری کو انشاءاللہ بلے پہ مہر لگا کے کرے گی. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ